أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں لے کر نہیں آتے؟ بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون لوگ ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آخری 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیت نمبر 132، 33، 34، 35، یہ 4 آیتیں سورہ طٰہٰ کے آخری آیات ہیں. کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تکلیف دہ باتوں پر بچنے اور اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے جو 2 نسخے بتائے تھے اس کا ذکر آپ کے سامنے آیا تھا. ایک تو یہ کہ آپ صبر کیجئے، ان کی باتوں پر صبر کیجئے، ان کی باتوں پر دھیان مت دیجئے. وہ کیا کہتے ہیں بس اس کو بالکل بے اعتنائی کے ساتھ نظر انداز کر دیجئے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت کے ساتھ آپ کیجئے، اور حمد و ثنا میں 5 وقت کی نمازوں کا بھی ذکر آیا تھا. اشارتاً 5 وقت کی نمازوں کا بھی ذکر آیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو یہ سبق دیا تھا کہ کافروں کی زیب و زینت، ان کے عیش و آرام کے سامان کی طرف نظر بھر کر بھی آپ مت دیکھیے، اس کی طرف آپ توجہ بھی مت کیجیے. اب جو اس وقت آپ کے سامنے پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی آپ اس کے اوپر قائم رہیے. نماز کا آپ اہل و عیال کو، بیوی، بچے، رشتہ دار، خاندان کے لوگوں کو آپ نماز کی تاکید کیجیے، حکم دیجیے، اور اس کے بعد پھر خود اس کے اوپر قائم رہیے. صرف کہنا یہ کافی نہیں، کہنے سے آدمی خود دیندار نہیں رہتا، بلکہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول دیکھیے. جو بھی کام آپ نے امت کو کہا کہ یہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ کام کیا. کسی چیز کا ایسا ہی آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا ہو کہ یہ تم کام کرو اور نبی نے کام نہ کیا ہو. ایسا آپ کو ایک بھی مثال نہیں ملے گی. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا، عمل کر کے دکھایا، اور پھر امت کو آپ نے حکم دیا کہ یہ کام تم کو کرنا ہے. اور آدمی نماز کے اوپر اسی وقت قائم رہتا ہے جب وہ کہنے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس کے اوپر قائم رہے، خود بھی اس کے اوپر عمل کرے. جب عمل کر کے کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات اثر انداز ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تلقین کرتے، دوسروں کو دعوت دیتے، دوسروں سے کہتے یہ کام کرو، اور ہم خود جو اس کام کے اندر ملوث ہیں، اس برے کام کے اندر ملوث ہیں. ہم بچے نہیں. جھوٹ ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، برائی ہے،
ساری چیزوں کو ہم برا سمجھتے، دوسروں کو منع کرتے، لیکن جب موقع آتا خود ہم اس کے اندر ملوث ہو جاتے ان برائیوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ حکم دیا کہ آپ نماز کا حکم دیجئے، چنانچہ ہمارے نبی کا معمول یہ تھا روزانہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کے دعوت دیتے تھے روزانہ، اور یہ نماز کے لیے کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کے اور حضرت علی کے پاس جا کے، اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے، اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا اپنے جو ہے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرو، نماز کا حکم کرو، تو میں تم لوگوں کو یہ حکم کرنے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ تہجد کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے، عبادت کے اندر مشغول ہوتے تھے، اور رات کے آخری پہر، رات کے آخری حصے میں اپنے گھر کے افراد خانہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے اور پھر یہ آیت تلاوت فرماتے تھے۔ تو نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جا بجا بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید کی ہے، تلقین کی ہے، پڑھنے پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، چھوڑنے پر اس کی جو جرم عظیم قرار دیا ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں اللہ فرماتے کہ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی کے ذمہ دار تو ہم ہیں، آپ نماز پڑھیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی روزی روٹی کا انتظام نہ کرے، کوشش نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری کے اندر پڑھ کر کے نمازوں کو ترک کر دینا، یہ مطلب یہ ہے کہ دنیا داری کے اندر لگ جاؤ اور نماز کو چھوڑ دو، ایسا مت کرو، بلکہ دنیا داری بھی کرو، بیوی بچوں کو حقوق کو ادا بھی کرنا ہے، روزی روٹی بھی کمانا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، حلال رزق کی کوشش کرنی ہے، لیکن دنیا داری کے پیچھے لگ کر کے نماز کو ترک کر دینا یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھ لینا چاہیے، اور جو ہے کمانے کے وقت میں کمانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ روزی کمانے کا تو حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نماز جب ادا کر لو فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر منتشر ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھ کر کے وہاں پہ مت بیٹھو۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد ایک صاحب نماز پڑھ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کے اندر ایسا ہے، نماز پڑھ لو، نماز پوری کر لو، اور نماز پوری کر کے تم زمین پر پھیل جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو، روزی روٹی کا انتظام کرو۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ دنیا داری میں اس طرح پڑ جانا کہ سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اسی کے اندر لگے رہنا، اور نماز کے لیے آنا نہیں، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو ترک کر دینا۔ اس سے منع کیا ہے کہ نماز پڑھو نماز کے اوقات میں، اور کماؤ بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر کافروں کا بیجا مطالبے کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ بیجا مطالبہ کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ کیوں پیش نہیں کرتے، کوئی معجزہ لا کر کے دکھائیں تو ہم وہ دیکھ کر کے ایمان قبول کریں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار معجزات ان کے سامنے پیش کیے، دکھائے، لیکن چونکہ ان کو ماننا نہیں تھا، صرف ان کو ضد پر اڑنا تھا اور اناد پر اڑنا تھا، سرکشی اور تمرد پر اس کو رہنا تھا، تو وہ لوگ بیجا مطالبے کرتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھاتے، کوئی معجزہ دکھاتے۔ حالانکہ ہمارے نبی تو پوری زندگی معجزہ دکھاتے رہے، اور ہمارے نبی کا سراپا پورا معجزہ تھا، ہمارے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کی ذات سراپا معجزہ تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ بیجا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ جو ہے یہ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں، معجزہ یہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ معجزہ تو ہمارے نبی نے بہت دکھایا، اور اس کے بعد جو آخری آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے کتنی سخت وارننگ ہے، اتنی ساری نصیحتیں بیان کرنے کے بعد، معجزات دکھانے کے بعد، قرآن کریم خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کریم پہلے بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے کر کے کہہ رہے کہ ہمارے نبی آپ
ان سے کہہ دیجئے کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا سیدھے راستے پر والے کون لوگ ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں۔ یہ تم ان کو بتا دو کہ ہدایت والے کون ہیں اور ضلالت گمراہی والے راستے پر چلنے والے کون ہیں، ان کے سامنے بیان کر دو، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ الحمدللہ سورہ طٰہٰ مکمل بھی ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ کا مختصر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ بہت سارے لوگ نئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ان کو معلوم ہو جائے کہ سورہ طٰہٰ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 135 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور آپ ایک بات پر غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو واقعات پیش آئے، وہی واقعات تقریباً ملتے جلتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی پیش آئے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے یار و مددگار فرعون کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے مدین چلے گئے۔ ہمارے نبی بھی بے یار و مددگار مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، کوئی جو ہے جان بچا کر کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو ہمارے نبی کے واقعات سے ملتے جلتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ہی یہ واقعات اللہ نے نازل کیے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آئے۔ پھر جو اسی صورت شریفہ کو پڑھ کر مسلمان ہوئے، جادوگروں کا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، سامری کا واقعہ بیان کیا گیا، اور بہت ساری ایسی باتیں بیان کی گئیں جو دوسری جگہ بیان نہیں کی گئی تھی۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ ہے جس کو ہم نے جو ہے بیان کیا۔ الحمدللہ سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی، اس کے بعد دوسری سورت کا آغاز ہوگا، انشاءاللہ اس کو بھی شروع کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق اور لذت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔